السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس شیئر کی جائیں جس کے بعد سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور یہ معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ یہ بنائی طور پہ میں کوئی نعت النجومی ہوں، نہ میں کوئی وہ کہتے ہیں اللہ کا ولی ہوں کہ مجھے کوئی خواب میں بشارت ہو جاتی ہے۔ کچھ حالات و واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں، کچھ پھر ہم اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، کڑیوں سے کڑیاں جوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی معاملات جا کس طرف رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو ہیں وہ بہت بری حالت میں ہیں، اور یہ بری حالت مجھے کم از کم مستقبل قریب میں درستگی کی سمت جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے تک آپشنز تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اپنے گناہوں کی کوئی معافی کو توبہ طیب اگر وہ یہ کر لیتے تو شاید ان کی کوئی گنجائش بن جاتی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا اور ان چیزوں کو اس کے بیچ میں انفارمیشن بھی ہوگی اور اس کے بیچ میں تجزیہ بھی ہوگا۔ پھر ہم اس پہ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ سارے معاملات اب کس طرف کو جا رہے ہیں۔ یہ ولاگ جو میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا ولاگ ہے کہ اس ولاگ کو اب سال بعد مارک کر کے رکھیں، دیکھیں گے 2 سال بعد دیکھیں گے، 3 سال بعد دیکھیں گے، اگر 4 سال کے بعد آئندہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت بھی دیکھیں گے، تو پھر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارا تجزیہ کس حد تک درست تھا یا کس حد تک درست نہیں تھا۔ تو جو ہماری نیوز ٹو یو فیملی کے ممبروں سے گزارش ہے کہ شروع ہی میں لائک کا بٹن دبا دیں۔ اچھا جی، آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2011 تک 1996 میں عمران خان نے اس کی بنیاد رکھی اور 2011 تک یہ صرف ایک ٹانگا پارٹی تھی، کہ یعنی کہ وہ گاڑی کی سواریاں بھی پوری نہیں ہوتی تھی یا ٹانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں ہوتی تھی کہ پارٹی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن بہرحال اس کے بعد 2011 کے بعد جو ہیں وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا۔ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل پاشا کو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ تحریک انصاف ہے اس کے اصل بانی تو جنرل پاشا ہیں اور اس کو عروج تک پہنچایا جنرل فیض نے۔ عمران خان تو ایک مطلب ایک فیز تھا نا جس کو کیا گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 2011 کے بعد پھر کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کو لایا گیا اقتدار میں، ان کو لانے کے لیے پروجیکٹ عمران خان شروع کیا گیا۔ اس پروجیکٹ کے تحت اتنا ہمہ جہتی کام کیا گیا کہ آپ لوگ اگر وہ جان لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جتنی نجی یونیورسٹیاں ہیں ان نجی یونیورسٹیوں میں آفیشلی پاکستان تحریک انصاف کی گاڑیاں اور لیکچرز کروائے جاتے تھے، اور یہ نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا گیا کہ باقی سب تمام پارٹیوں میں سب جو ہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، غاصب ہیں، بدماش ہیں، غنڈے ہیں، اور صرف جو ہے وہ عمران خان ایک نیک آدمی ہے، ایماندار آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ حالانکہ مجھے ان تینوں باتوں سے اختلاف ہے۔ خیر وہ اختلاف بھی کچھ فیکٹس کی بنیاد کے اوپر ہی ہوگا۔ میں اس وقت میرا معاملہ عمران خان کی ذاتی کردار کشی کرنا نہیں ہے، لیکن میں وہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اب معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں۔ دیکھیے 9 مئی جب ہوا تو 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک بھگدڑ مچ گئی پارٹی میں، لوگ بھاگ بھاگ کے پارٹی سے جانے لگے، چھوڑنے لگے، ایک پرسیپشن بن گیا، اور وہ لوگ آج بھی اس پہ بلیو کئی لوگ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے کیسز سے جان چھوٹ جائے گی۔ میں اس وقت بھی عرض کرتا رہا، ہمارا یہ نیوز ٹو یو کا پلیٹ فارم اس چیز کا گواہ ہے، میں دیگر پروگرامز میں بھی بطور تجزیہ کار جب شریک ہو کے بات کرتا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی کو چھوڑ دینے سے کسی کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ جو شامل ہے حملوں میں ان کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ نے جناب وہ پریس کانفرنس کی کہ جناب ہم پی ٹی آئی سے کہ ہم ساتھی چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ان کی ان مقدموں سے جان چھوٹ گئی؟ نہیں چھوٹی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ ایٹ دی اینڈ واپس پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اب اسی طرح آپ فواد چودھری صاحب اس وقت تو بھاگے، کوئی جو جنگی ترنگی پارٹی میں بھی کچھ وقت کے لیے چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر واپس ہو گئے، ابھی وہ نہ پی ٹی آئی میں نہ باہر ہیں نہ اندر ہیں، کوئی اور پارٹی ان کو جلتی نہیں اور پی ٹی آئی اب ان کو لے نہیں رہی۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی پوزیشن بنی ہے، اور بھائی ان کے جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیو ہیں، فیصل چودھری صاحب۔ اس کے بعد رزلٹ کیا نکلا اس سارے معاملے کے بعد کہ جب سیاستدان زیادہ تر دوڑ گئے، گنتی کے سیاستدان رہ گئے تھے، تو پھر عمران خان نے اپنی پارٹی کو حوالے کر دیا وکیلوں کے۔
اس لیے کہ اب عمران خان کے جو 90% معاملات تھے وہ تو عدالتوں کے ذریعوں سے جو متعلق تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اچھا یار چلو پارٹی وکیلوں کے حوالے کا، تو ابھی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور بھی وہ بھی وکیل ہیں جی، پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ وہ بھی وکیل ہیں جی، اور آپ نے دیکھا اور بہت سارے وکیل مطلب شیر افضل مروت کو تو آپ دیکھ لیجئے، اور بہت سارے وکلاء جو ہیں وہ اس کے اندر شعیب شاہین کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ اب یہ جو پالیسی تھی نا وکیلوں کے حوالے پارٹی کرنے کی، وہ پالیسی اب آ کر جو ہے وہ اپنا رنگ دکھانے لگی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے وکلاء اس میں شامل تھے، عمران خان کے مقاصد جو تھے ان وکلاء کو شامل کرنے کے وہ پورے نہیں ہوئے۔ نہیں کس طرح ہوئے کہ میرا خیال ہے کہ 9 سے 10 بار یہ ایفرٹ کی گئی کہ کوئی وکلاء تحریک چلا کر اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے یا اس سے پچھلی حکومت تھی، یعنی کہ جو عمران خان کے رجیم کے بعد کا رجیم ہے، اس کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے گا، اس کو ملک کی بنیادیں ہلا دی جائیں گی، تو وہ نہیں ہلا سکے۔ وہ وکلاء طریقے ناکام تو کیا ہونی تھی، وہ چلانے میں، شروع کرنے میں ہی، آغاز کرنے میں ہی ناکامی ہوئی۔ اب اس سارے کہانی کے اندر ان کو جو بہت زیادہ سپورٹ تھی وہ عدلیہ کے اندر سے تھی، اور وہ ابھی تک مطلب بہت سارے فیکٹرز موجود ہیں، لیکن اب ان کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جب 9 مئی والا معاملہ تھا نا، اس وقت بھی میں یہ عرض کرتا رہا کہ بھائی یہ جو کام کر بیٹھے ہیں نا، یہ وہ کام ہے کہ جس نے ان کے لیے سپیس ختم کر دی ہے۔ یہ میں نے کب تک میں بات کرتا رہا، یہ میں بات کرتا رہا 26 مئی تک۔ میرا اس وقت یہ موقف تھا اور ہم ڈسکس کرتے رہے آپس میں اسی چینل پہ، کہ میں یہ کہتا تھا کہ 9 مئی کا یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج جو ہے وہ 9 مئی کی باقاعدہ معافی سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہے، اور ہونا بھی چاہیے بھائی۔ آپ کون سی فوج ہے جو یہ چیز برداشت کرتی ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید معافی کے بعد عمران خان کی جان چھوٹ جائے گی، تو میں اس وقت بھی عرض کرتا تھا کہ نہیں بھائی، عمران خان کی جان نہیں چھوٹنی۔ پھر معافی کس بات کی؟ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ معافی اس بات کی کہ بھائی آپ اپنے 9 مئی کے کیسز کو بھگت کر، سزائیں بھگت کر، آپ کو پاکستان کے اندر ایک دوبارہ سے سیاست میں رہنے کی ایک سپیس مل جائے گی، عمران خان کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی۔ لیکن وہ معافی نہ مانگ کر انہوں نے اپنی وہ سپیس ختم کر دی، اور بالخصوص وہ سپیس ختم ہوئی 26 جو نومبر کو اسلام آباد میں جنہوں نے ایک دھرنا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جس طرح ایک وہ بند کھول کے سامنے آ گئے، پولیس والوں کو گولیاں مارتے آ رہے ہیں، اٹک میں پولیس والوں کو قتل کر کے آ گئی، یہاں پہ رینجرز کو کچل دیا گیا، سارا کچھ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک جھوٹ پھیلایا گیا، اور گولی کیوں چلائی، گولی کسے چلائی؟ گولی چلی نہیں تھی، کوئی بندہ اس میں جو نہیں مرے تھے، گولی چلائی تھی مین گنڈا پور کے گارڈز نے، اور وہ بھی اپنے لوگوں کو کے اوپر کے گنڈا پور اور بشرا بیوی کو بھاگنے کا رستہ مل جائے صرف اس لیے۔ اچھا خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم بات نہیں کرتے، ابھی ہم اس اوورال بات کریں۔ عمران خان صاحب جو بنیادی طور پہ ان کی پوری زندگی کی سیاست جو ہے وہ معذرت کے ساتھ بلیک میلنگ سے عبارت ہے، وہ ساری عمر بلیک میلنگ پہ چلتے رہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کسی بھی طریقے سے فوج کو بلیک میل کیا جائے۔ جب وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تو اس وقت تک تو وہ وبا کے گھوڑے پہ سوار تھے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے۔ آپ کو یاد ہوگی ملک ریاض کی وہ کال جو انہوں نے آصف زرداری صاحب کو کی تھی کہ جی وہ خان مجھے بار بار میسج کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرا، تو زرداری صاحب نے آگے سے کہا کہ بھائی اب تو لیٹ ہو گیا۔ تو عمران خان صاحب جو چور ڈاکو کہتے تھے آصف زرداری صاحب کو، وہ ان کے مطلب قدموں میں پڑنے کے لیے بھی تیار تھا۔ لیکن عمران خان کا مزاج ہے، آپ کے عمران خان پاؤں پڑا ہوا ہو، آپ اس کی بات مان لیں، وہ اسی وقت آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ جس کی مثال ہے جنرل باجوہ۔ کون سا ترلا نہیں کیا عمران خان نے جنرل باجوہ کا اقتدار سے ہٹ جانے کے بعد بھی، کہ جی مجھ سے مل لیں بس، مل لیں بس۔ جب دو دفعہ غالباً اس وقت کے صدر جو عارف الوی صاحب، جو کہ ملک کے صدر کی وجہ PTI کے صدر بنے ہوئے تھے، تو ان کے کہنے پہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے ان سے ملاقات کی، تو وہی بات ہوئی کہ وہ تلخی پہ ملاقات ختم ہوئی، جیسے کہ عمران خان یہ سمجھا کہ مجھ سے ملنے آ گئے تو شاید مجھ سے ڈر گئے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس ملک کے اندر پہلی بار DGISPR کے ساتھ DGISI کو ایک پریس کانفرنس کرنا پڑی، اور بتانا پڑا کہ بھائی آپ کا لیڈر جو ہے رات کو پاؤں پڑتا ہے اور صبح گلے پڑ جاتا ہے، یہ اصل میں ہم سے یہ بات کرتا ہے اور حقائق یہ ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی تھیں، 9 مئی بھی ہوا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود عمران خان کے ساتھ جو اس کا ووٹ بینک تھا وہ موجود تھا، تو پارٹی کے لوگ واپس بھی آنا شروع ہو گئے، اور وہ پارٹی کے لوگ ان سے انٹیکٹ رہے، لیکن پارٹی کے اندر گروپ اتنے زیادہ بن گئے
دھڑے اتنے زیادہ بن گئے. اس کے بعد وہ گرفتار ہوئے, اس کے بعد وہ سزائیں ہوئیں, گرفتار ہوئے, جیل چلے گئے. زمان پارک میں بیٹھ کے جو کچھ وہ کرتے رہے وہ سب کے سامنے ہے جناب. گھراؤ جلاؤ کی جو بھی ان کی پالیسی تھی, عدالتوں پر حملے کی پالیسی, یہ سب کام وہ کرتے رہے. لیکن جب وہ جیل چلے گئے اس کے بعد سے لے کر آج تک ان کو جیل سے باہر آنے نہیں دیا گیا. اگرچہ کہ ان کے خلاف کیسز جو ہیں بڑے جینون ہیں, اور وہ جن میں بری بھی ہوئے اور جن کی سزا معطل بھی ہوئی, وہ میرے اس پہ اپنی ذاتی جو ہے وہ تجزیہ ہے کہ وہ عمرانداری کی وجہ سے ہوئے, میرٹ کی وجہ سے نہیں. اور کسی بھی کیس میں عمران خان کو بری یا ان کی سزا معطل جو کی گئی ہے وہ میرٹ پر کی بھی نہیں گئی, اور ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کی گئی ہے. یہ خامی رہ گئی, وہ خامی رہ گئی, مطلب وہ خامیاں پیدا کرنا وکیلوں کے تو بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے. اچھا, اب وہ اندر ہیں, اب کیا ہوگا بھائی مستقبل؟ کیا عمران خان ایک مونسٹر ہے کہ باہر نکلے گا اور پھر دوبارہ سب کچھ نکل جائے گا؟ اب دیکھیے عمران خان صاحب ابھی تک کیا کیا کچھ کر چکے ہیں. عمران خان نے کون سا بندہ ہے جو نہیں ڈالا فوج کی ترلا کرنے کے لیے؟ کیونکہ عمران خان جانتا ہے کہ اس کو پہلے بھی فوج لے کے آئی تھی, اور اب بھی وہ فوج ہی اس کو لے کر جائے تو جائے, اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ اپنی پہ آ سکتا ہے. یہ ان بیانوں شانوں پہ نہ جائیں کہ وہ فوج سے کہو کہ پیچھے ہٹ جاؤ. وہ بھائی وہ کہتے ہیں نا عمران خان ڈٹا ہوا ہے. عمران خان کو اگر یہ پتا چل جائے نا کہ ایک لانس نائک فوج کا اسے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو شاید وہ ریلا جیل کی دیوار پہ چڑھ جائے گا اس کا انتظار کرنے کے لیے, دور سے نظر آ جائے مجھے بندہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ فیکچوئل صورتحال ہے. بیانوں شانوں کو چھوڑیں, سوشل میڈیا پہ وہ ٹارزن بنا دے, وہ کتنا ٹارزن آپ کو پتا ہے, بالٹیاں گھما چڑھا کے گھومتا رہا, وہ ایک الگ بات ہے. خیر, پوری کوشش کی گئی, آج تک بھی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے. کوئی ریٹائر جنرل, کوئی کسی کے رشتہ دار, کوئی کسی کا بندے بیچ میں ڈال, کوئی اپنی پارٹی کے بیچ میں جو لوگ تھے, چودھری پرویز لائی, فواد چودھری, شیریں مزاری جو تھی, جن کے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی روابط رہے, پرویز خٹک کو بھی استعمال کیا گیا, کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات سیٹ ہو جائیں, لیکن نہیں ہو سکے. اچھا, اب یہ بھی معاملہ ان کا اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی بھائی. فوج نے کہا کہ نہیں, پھر انٹرنیشنل پریشر ڈلوایا, پورا انٹرنیشنل پریشر ڈلوایا. وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے عمران خان کی تو کیا بات کرنی تھی, وہ تو الٹا موجودہ حکومت پاکستان کے گن گانے لگ پڑے. وہ شریف اللہ کی گرفتاری کے بعد وہ معاملہ بھی کاٹ بھی گیا. ہاؤس آف کامن برطانیہ کا وہ بھی نکل گیا, کانگریس مینوں کے خطوط وہ بھی کر لیے. پھر عدلیہ کے اندر سے خط بازیاں کروائی گئیں, وہ بھی ختم ہو گئے. پھر عمران خان ابھی اپنی گرفتاری سے پہلے بھی انہوں نے بہت سارے مارچز کی کالیں دیں کہ کسی طریقے عاصم منیر کی تعیناتی رک جائے, یا وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تھے الیکشن میں, مئی والا مارچ, پھر نومبر والا مارچ. اس کے بعد سے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں تو متعدد کالیں دے چکے ہیں, اسلام آباد پر چڑھائی کی, اور ساری کالیں ناکام رہیں. پھر انہوں نے بھوک ہڑتال کا کہا, پورے پاکستان میں کسی نے کوئی کیمپ نہیں لگایا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک کیمپ لگا جس میں خود پارلیمنٹرین بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, 2-4 دن بعد وہ بھی ٹھپ ہو گیا. پھر جیل برو تحریک کی کال دی جب عمران خان زمان پارک میں تھا, تو وہی لوگ جن کو ہم کہتے ہیں یار کتنے بیوقوف ہیں کہ عمران خان کے کہنے پہ چل کے جو نہیں وہ الٹے الٹے کام کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ لوگ بڑے سیاح ہیں کہ یار ایک بندہ خود گھر میں بیٹھا ہوا ہے, خود وہ گرفتاری دینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ پولیس پہ حملے کرتا ہے, ہمیں کہتا ہے جیلیں بھر دو. صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پہ ان کی آج 12 سال سے حکومت ہے, ایک بندے نے گرفتاری نہیں دی, وہاں پہ بھی ناکام ہو گئے. پھر بندہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کے نام سے مضمون چھپ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ, انٹرنیشنل جو بین الاقوامی اشاعتی ادارے ہیں وہاں پہ چھپ رہے ہیں. عمران خان کے مضمون چھپ رہے ہیں, عمران خان کے انٹرویوز چھپ رہے ہیں, عمران خان کے بیانات چھپ رہے ہیں, عمران خان کا ٹویٹر چل رہا ہے. سارا کچھ کر لیا, تب بھی کوئی بات نہ بنی. عمران خان باہر نہیں آیا. تھوڑی سی رعایت ملی, ان کی بیوی کو رہا کیا گیا. بیوی نے باہر نکل کے اس رعایت کا جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. وہ بندے لے کے چڑھائی کر دی اس نے اسلام آباد پہ, دوبارہ اندر چلی گئی. میں قانونی شنونی باتوں میں نہیں جا رہا, کھلی ڈلی بات کروں گا. پھر جناب ایک عمران خان کی اپنی ایک عادت سمجھ لیجئے, اس نے اپنی پارٹی کی تنظیم نہیں بننے دی. ایون اس نے اپنی پارٹی کا الیکشن نہیں ہونے دی, اور الیکشن میں بھگتنا وہ بلے کا نشان بھی اسی وجہ سے ملا کہ آپ اپنی پارٹی کا الیکشن نہیں کروایا. عمران خان جان بوجھ کے نہیں کرواتا. عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کے علاوہ کوئی لیڈرشپ پیدا ہو, تو نہیں ہوئی. اب ایک بندہ جیل کے اندر بیٹھ کے کتنا عرصہ پارٹی چلا سکتا ہے؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ابھی تک تو لوگوں کو یہ ایک امید ہے نا کہ عمران خان کبھی باہر آ جائے گا, عمران خان کے نام پہ ووٹ مل جائے گا, لیکن اب صورتحال بدلنا شروع ہو گئی ہے. ایک بات یہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب جب 2018 میں اقتدار میں آئے, جب 2022 میں وہ اقتدار سے گئے,
وہ ایک دور تھا جب پاکستان کے اندر سوشل میڈیا جو ہے نا وہ رول کر رہا تھا، اور سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کا یہ سارا کچھ جھوٹ پہ بولتے ہیں اور جھوٹ بیچتے ہیں، اور جھوٹ کے خریدار بھی بہت لوگوں کے لت لگ گئی اس جھوٹ کے نشے کی کہ وہی جو جھوٹ ہے بس وہی سچ ہے. وہ اپنی مرضی کا جھوٹ بھی ان کو سچ لگتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی، اور اس میں بہت سارا رول ہے کچھ وقت کا کہ ایک ٹائم جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ساری چیزوں کی حقیقتیں کھول دیتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ ایفرٹس کا ٹارگٹ کیا گیا پاکستان کی نوجوان نسل کو عمران خان کی طرف سے. تو اب اسی نوجوان نسل کی ڈی بریفنگ کی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انوار الکاکڑ صاحب تھے، وہ یونیورسٹی میں جاتے تھے، نگران وزیر اعظم. مریم نواز شریف صاحبہ یونیورسٹیز میں جاتی ہیں. ہمارے آرمی چیف نے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے ملنا شروع کیا، ہمارے ڈی جی ایس پی آر ملتے ہیں. تو وہ جو سوالات ہوتے ہیں، کیوریز ہوتی ہیں نوجوانوں کے ذہن میں، تو ان کے سامنے اب آہستہ 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 یہ چیز سامنے آنا شروع ہوگی کہ بھائی غلط کیا اور ٹھیک کیا ہے. پھر پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ نون لیگ نے تو بڑا سرو کیا، لیکن 2018 میں ووٹ ہی ملے، تو اس کی وجہ سوشل میڈیا کی پروپیگنڈا تھا. اس وقت سوشل میڈیا کا جھوٹ بکھ رہا تھا. لیکن 2024 کا جب الیکشن آئے گا تو سوشل میڈیا کا جھوٹ شاید اتنا مؤثر نہ رہے جتنا 2018 یا 2023 کے الیکشن تک تھا. یہ ایک میری اپنی ایک رائے ہے. اب پوزیشن یہ ہے کہ پارٹی کے اندر دھڑے بہت سارے. خود عمران خان کے گھر میں لڑائی ہے، بشرا بی بی اور علیمہ خان کی تو جھگڑے جیل کے اندر بھی ہوئے ہیں. اتنا بڑا لمبا لانگ مارچ کیا بشرا بی بی نے گنڈا پور کو ساتھ لے کر، ایک مرتبہ علیمہ خان ان کے سٹیج پر نظر نہیں آئی. علیمہ خان پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے بھائی کے لیے کرتے کچھ نہیں، یعنی تو ہم فیملی کے لوگ جیل کے باہر بیٹھ جائیں گے. اچھا جی، بشرا بی بی کے اپنے معاملات ہیں، ان کا اپنا گروپ ہے. اب ان کا گروپ کھوٹے لائن لگنا شروع ہو گیا. علی مین گنڈا پور سے کبھی ان کی سیٹنگ ہو جاتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے. پنجاب کے اندر اپنے گروپنگ ہے، جو پرانی قیادت ہے وہ عالیہ حمزہ کو نہیں چلنے دیتی، جس کو ابھی نیا بنایا چیف آرگنائزر. وکلاء اور سیاستدانوں کے جھگڑے ہیں، پھر وکلاء کے اندر مختلف گروپس ہیں، ان کے آپس کے جھگڑے ہیں، پھر سیاستدانوں کے اپنے جھگڑے ہیں، گروپس ہیں. حماد اظہر کا اپنا گروپ ہے، میاں اسلم اقبال کا اپنا گروپ ہے، عالیہ حمزہ کا اپنا گروپ ہے. آپ کے پی میں چلے جائیں، اسد قیصر کا اپنا گروپ ہے، گنڈا پور کا اپنا گروپ ہے. کے پی سے تعلق ہے مرکزی سیکرٹری جنرل جو رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ہزارے میں، ان کا اپنا گروپ ہے. یہ تو وہ گروپنگ میں بتا رہا ہوں جو ذرا نمایاں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے کچھ ہیں. پھر اب سحر ٹوٹنے لگا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہے شیر افضل مروت. شیر افضل مروت نے پارٹی کا جب برا وقت تھا وہ نکلتا تھا، اکیلا ہی نکلتا تھا، باقی ساری تو پارٹی غائب تھی. اس بات پہ تو شیر افضل مروت کی کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جب شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا اس گروپ بندی کے نتیجے میں، تو اب شیر افضل مروت کیا کہتا ہے؟ اب کل جو ہے شیر افضل مروت صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کہتے تھے میرا لیڈر عمران خان ہے، تو اب آپ ان کو نکال دیا گیا، تو آپ ان سے نہیں ملنے جا رہے یا آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو جب عمران خان رہا ہوگا تو کیا آپ عمران خان سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے ساری بات؟ تو شیر افضل مروت نے کہا جی میں عمران خان سے کیوں ملوں، میں ساتھ اس نے زیادتی کیا، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا ملنے کے لیے. تو یہ وہ چینج ہے جو اب آنا شروع ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھوک ہڑتالی کیمپ کی تجویز تھی کہ جی ایک بھوک ہڑتالی نہیں، ایک احتجاجی کیمپ لگایا جی ڈیالہ جیل کے باہر. پنجاب کے جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس نے تجویز دی تھی، مرکزی تنظیم نے ریجیکٹ کر دی. پرسوں اجلاس ہوا پشاور میں، انہوں نے کہا جی نہیں. اب اڈیالہ جیل کے باہر ایک کیمپ تک لگانے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی نہیں ہے. کیوں نہیں لگا سکتے؟ اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر یہ کہ بندے کون ادھر جا کے بیٹھیں گے. دوسری بات یہ لگانے کون دے گا؟ پولیس نے کیمپ اٹھا دینا، گرفتاریاں ہو جانی، پرچے ہو جانے. تو پرچوں سے تو ارک پہلے ہی نکال لی ہوئے نا پی ٹی آئی کا سارا. عمران خان نے اتنا اپنے پارٹی کے لوگوں کو استعمال کیا، 8 بندے پہ اتنے پرچے ہو گئے کہ وہ اب جب تک زندہ ہیں بھگتے رہیں گے. پھر اس کا خرچہ کون کرے گا؟ آپ کیمپ لگانا زبانی بات تو آپ کہتے ہیں کیمپ لا دیں بندے بیٹھ جائیں، لیکن لازمی بات ہے بندے بٹھائیں گے تو ان کا خرچہ کرنا پڑے گا. پھر جو ایک سب سے بڑا فیکٹر جس نے پی ٹی آئی کو خوف زدہ کر دیا، وہ فیکٹر کیا تھا کہ جی ابھی تو عمران خان بیٹھا ہے ڈیالہ جیل میں، جو پارٹی کا بندہ آتا ہے وہ جناب عمران خان سے ملنے جا رہا ہے، عمران خان سے مل رہا ہے، باہر آ کے میڈیا ٹاک کر رہا ہے، اندر پارٹی کا سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے، باہر جناب بڑی میڈیا ٹاکیں ہو رہی ہیں. لیکن اگر وہاں پہ کیمپ لگا دیتے ہیں اور حکومت جو فیصلے، دیکھیں وہ عمران خان ایک قیدی ہے،
جب تک وہ حوالاتی تھا وہ جیل کی عدالت کی کسٹڈی میں تھے، جب وہ قید دیے تو پھر وہ حکومت وقت کی کسٹڈی میں۔ اب پنجاب میں مریم نواز شریف کی حکومت ہے، وہ جب چاہیں ان کو وہاں سے اٹھا کے ملتان جیل میں پھینک دیں، بہاولپور جیل میں ڈال دیں، ساہیوال جیل میں ڈال دیں، پنجاب کی کسی جیل میں شفٹ کر دیں گے۔ تو عمران خان سے جو ملنے کے لیے جائے گا اس کو کشٹ اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پہ تو بھائی اسلام آباد ہے نا، ساتھ پنڈی کے سارے ایم ایل اے ادھر، سارے سینیٹر ادھر، پارٹی کے مین لیڈر ادھر، جو بندہ اسلام آباد میں آتا ہے وہ جا کے عمران خان سے مل لیتا ہے۔ تو عمران خان کا اگر کسی دور دراز جیل میں چلا گیا، چلے صوبے سے باہر بھیج دیا، اماں سے جیل میں بھیج دیا، بلوچستان میں بھیج دیا، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں چڑھ جا بچہ راوی، نہ کوئی آوی نہ کوئی جاوی۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اب آج کے بعد سے، آج آپ مطلب آپ دیکھ لیجیے کہ کیا تاریخ ہوگی، 12 تاریخ ہوگی، 12 مارچ 12 مارچ کے بعد سے اب آپ ہر آنے والے دن میں دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کا انتہائی تیزی سے انہدام ہوگا۔ ایک تو اب اداروں کے اندر ان کی وہ فیور نہیں رہی، فوج نے تو اپنے اندر پہلے ہی جھاڑو پھیر دیا تھا نا جی، سارا کوئی بندہ انہوں نے رہنے نہیں دیا تھا، کہ ریٹائروں کی بھی ڈی بریفنگ کی، سارا کچھ کیا۔ پھر یہ نادرہ شادرہ ہر جگہ سے بندے انہوں نے نکالے جو بھی آؤٹ آف دا وے جاتے تھے۔ نوجوان نسل کو اب انہوں نے ڈی بریفنگ کرنی شروع کر دی، پاکستان بڑھنا شروع ہو گیا۔ ٹل لگا لیا عمران خان نے، سول نافرمانی، اوورسیز پاکستانی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فروری میں ریمیٹنسز میں $3 ارب کا اضافہ ہو گیا، 30% زیادہ ہے پچھلے سال کی فروری سے۔ تو عمران خان کی کال تو وہ کہتے ہیں نا، وہ کبے نو لت کاری آ گئی کہ عمران خان کو کال دینا تو الٹا مہنگا پڑ گیا، ریمیٹنسز تو بڑھ گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ باہر بھی اب ان کے وہ جو ایک گرپ تھی اوورسیز کے اوپر، اس میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے۔ پھر جو عمران فراز کے ساتھ واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کہانی الٹی چل پڑی ہے، اس سے یہ ایک انڈیکیشن ضرور ملتی ہے۔ تو اب انٹرنیشنل جو سرپرستان اعلیٰ تھے ان کا بھی زور نہیں چل رہا۔ وہ آرمی چیف جس نے 3 سال رہنا تھا، وہ قانون بدل گیا، 5 سال رہے گا۔ تو 5 سال کے بعد عاصم منی صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی 5 سال کی، اور تو پھر گیا ہوگا۔ چلیں وہ نہیں بھی لیتے ایکسٹینشن، تو اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ آرمی چیف جائے گا دوسرا آئے گا تو وہ عمران خان کے لیے ایک رستہ کھول دے گا، نہیں کھولے گا سر۔ یہ فوج میں عمران خان کے کرونا آنے سے پہلے کا ایک تھاٹ پروسیس تھا کہ بھائی غلطی ہو گئی، یہ کیا مطلب ہم چول مار بیٹھے ہیں۔ تو یہ کرونا نہ آتا تو عمران خان صاحب نے 2020 میں فارغ ہو جانا تھا، کرونا بچا گیا عمران خان کو، جس وجہ سے 2022 میں وہ گئے۔ فوج نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ بھائی ہمارے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ ہے وہ فوج کا ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ نہیں بھائی، ہم نے کوئی سیاست میں پڑھ کے عمران خان کے اوپر دوبارہ ہاتھ نہیں رکھنا۔ تو اب وہ ہاتھ تو نہیں ملے گا، کر لیں ٹرائی، لگ رہے ہیں کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو اپنی ایک تجزیہ بتا رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں، جو جہاں تک میرے کنیکشنز ہیں، نہیں سر، عاصم منی صاحب کے بعد جو آئے گا وہ بھی اس کے نیم پلیٹ کچھ اور ہوگی، پالیسی یہی چلے گی۔ دین جی ہے کہ بھائی اب آج کی تاریخ کے بعد آپ کو پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بھی بنتے نظر آئیں گے، جب لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ بھائی جان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ آپ کو ہر آنے والے دن پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بنتے نظر آئیں گے۔ گنڈا پور کا الگ بلاک ہوگا، قومی اسمبلی میں فارورڈ بلاک بن سکتا ہے، صوبائی اسمبلی میں فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں، سینٹ میں فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں، اور بنیں گے یہ، آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کچھ ایسی موومنٹس چل رہی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پہلے تو ڈر کے بھاگ گئے تھے نا، پھر واپس آ گئے، اب وہ اپنی مرضی سے جانے شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ نہ تو عمران خان نے باہر آنا ہے، نہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل ہے، مستقبل قریب میں آئندہ 5 10 15 20 25 سال کے بعد کس نے دیکھا عمران خان کی عمر کتنی ہے؟ مطلب کسی بھی بندے کی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن طبی عمر کی بات کرتے ہیں نا، ایک بندہ زندہ بھی رہے تو کتنا ایکٹیو رہ سکتا ہے، جتنا مرضی وہ اپنے آپ کو فٹ رکھے، وہ اندر جنہیں وہ دیسی بکرے پاڑے اور دیسی گھی کھائے اور جم میں ایکسرسائزیں کریں، لیکن پر ایک باڈی کی لمٹ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا وہ نہیں ہوتا تو پھر آگے کیا؟ کچھ بھی نہیں، گھنٹہ ہے۔ تو پھر کون رہے گا؟ جو یہی لوگ جو آج عمران خان کی باتیں بھی سن لیتے ہیں، اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لوگوں کے سامنے ویسے بھی عمران خان صاحب ایکسپوز ہو گئے، کتنے کہ وہ حاجی ہیں، کتنے کہ وہ دیانتدار تھے، کتنے کہ وہ باکردار ہو، کتنے نے پاکستان کی شان بڑھائی کڑیاں بیچ کے۔ تو وہ اب چیزیں اب ہر آنے والے دن سوشل میڈیا پہ گرپ ویک ہو رہی ہے، پارٹی پہ گرپ ویک ہو رہی ہے، فارورڈ بلاک بننے والے ہیں،
گروپنگ شروع ہو چکی ہے. علیمہ خان کی کل آپ نے سن لیا کہ کیا اس نے اپنی پارٹی کے وکیلوں کو سنائی ہے. تو بھائی صاحب بات یہ ہے کہ آئندہ مستقبل قریب میں نہ تو عمران خان کا کوئی چانس ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی اسکوپ ہے. تو آئندہ الیکشن تک آپ کو پاکستان تحریک انصاف اس موجودہ اس ڈھانچے کے ساتھ نظر نہیں آئے گی. ڈھانچہ بیچاروں کا پہلے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اب آپ کو مطلب وہ 96 والی پارٹی تو شاید نہ بنے، لیکن اس سے تقریباً اتنی ہی رہ جائے گی. تو پھر یہ ان کا ایک صورتحال ہے. اور اس صورتحال کے بعد ہم اگر کوئی یہ کہیں کہ جناب عمران خان اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی جوتش ہونا ضروری نہیں ہے، نجومی ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی ہونا ضروری کوئی نہیں ہے. سامنے آنکھوں کے جو حقائق ہیں ان کو دیکھ کے میں آپ کوئی بھی شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہاں پر اب کوئی اسکوپ ان کا نہیں ہے پاکستان میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.